بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جامعۃ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے زیادہ پاکستان کے لیے افغانستان نقصان دہ ہے اور اس کو زیادہ نقصان افغانستان ہی پہنچا سکتا ہے۔ محترم سامعین، یہ ویڈیو ہمیں بہت سے ساتھیوں نے بھیجی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل بھی ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے حالات آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ اس کے حالات کے پیش نظر لوگ اس طرح کے ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور لوگ ان کو پھر شیئر کرتے ہیں آگے، حتیٰ کہ وہ وائرل ہو جائے۔ دراصل انہوں نے یہ انٹرویو جو دی تھی، یہ مارچ یعنی کہ رمضان المبارک میں دی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس پر جامعہ حفصہ کے محتمم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے بھی ریئیکشن دیا تھا اور باقاعدہ مفتی عبدالرحیم صاحب کو مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس پر مناظرہ کریں۔ تو اب چونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، تو یہ بہت زیادہ یہ بیان وائرل ہے اور چھوٹا سا کلپ ہے۔ محترم سامعین، اس وقت بھی لوگوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے اور کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب مفتی عبدالرحیم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ مستقبل میں انڈیا ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ افغانستان ہے، کیونکہ وہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ چونکہ آج کل وہاں پر طالبان کی حکومت ہے اور طالبان یہاں پاکستان میں پڑے ہیں اور وہ بھی دیوبندی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو بھی فالو کرتے ہیں۔ لیکن مفتی عبدالرحیم صاحب نے جب یہ انٹرویو دیا تھا تو اس وقت بھی بعض علماء نے ان کو کچھ جوابات دیے تھے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے تو باقاعدہ ان کو مناظرے کا چیلنج دیا تھا۔ بعض علماء نے فرمایا تھا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب سے کوئی پوچھے کہ جناب وہاں کون سا نظام نہیں، کیا وہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہے؟ پورے افغانستان میں کوئی فحاشی، شراب، زنا، سود، قتل و غارت، رشوت، اقربا پروری، ماورائے عدالت کوئی کام ہو رہا ہے؟ اگر ان سب کا جواب نفی ہے اور یقیناً نفی ہے تو جناب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ پھر یہ زبان تو نہ آج تک کسی اسلامی تو کیا کسی غیر اسلامی ملک والے بھی استعمال نہیں کرتے۔ علماء حق تو دور، عوام کی بھی یہ رائے نہیں، تو آپ کس کے کہنے پر اور کس کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ بہت سے علماء نے اس پر اپنے رائے دی تھی۔ بعض نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ بہت احترام کے ساتھ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں کس کی وراثت ملی ہے، ورنہ علماء تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نظام الدین شامزی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حق نواز جنگوی صاحب، مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سمیت کسی نے کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جس طرح کے مفتی عبدالرحیم صاحب بول رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں بہت سے ساتھیوں نے اس ویڈیو کو بھیجا تھا، اس پر ایک تفصیلی کلپ مناظرے کا چیلنج بھی دیا تھا مولانا عبدالعزیز صاحب نے مفتی عبدالرحیم صاحب کو۔ جب ان کی یہ انٹرویو آئی تھی تو یہ چونکہ پچھلے مہینے انہوں نے دیا تھا، مارچ کے مہینے میں، اور انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ مستقبل میں انڈیا ہمارے لیے خطرہ نہیں بلکہ افغانستان ہے، کیونکہ وہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ تو اس وقت حالات ٹھیک تھے، لیکن اب چونکہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ حالات کشیدہ ہے، تو اب اس حالات میں لوگ بار بار یا تو ان کو یاد دلانے کے لیے شیئر کر رہے ہیں اور یا کہ اس پر اب اس کا کیا بیان آتا ہے کہ افغانستان زیادہ خطرہ ہے یا انڈیا، جو وہاں پر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لوگ ان کو اب زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی ساتھیوں نے بھیجا، تو آپ لوگوں کو صرف یہ بتانا تھا کہ چونکہ یہ پچھلے مہینے انہوں نے انٹرویو دیا تھا اور اس کا اس وقت علماء نے جواب بھی دیا تھا اپنے طرف سے، لیکن چونکہ آج کل حالات اس طرح بن چکے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، تو یہ اس وجہ سے بہت زیادہ وائرل ہوا ہے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو علماء کے لیے احتیاط کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے، کیونکہ افغانستان میں بھی اب ایسے لوگوں کی حکومت ہے، دیوبندی بھی ہے اور احناف بھی ہے، تو ہمارے علماء کو ایسے بیانات دینے سے احتیاط رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی بھارت اسلامیہ کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے اکابرین جو افغانستان کی حکومت کے حمایت یافتہ ہیں، ہمارے ملک کے بہت سے جید اور بڑے علماء کرام جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب، جیسے میں نے نام بھی آپ کو بتا دیے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان